إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا نما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ روپ نہ ہو سیاروں میں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز قبلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں. ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، جوانوں کی کمیٹی کہ جس نے ایک بیڑا اپنے قصبے کے لیے اٹھایا کہ انشاءاللہ العظیم ہم یہ محنت کریں گے کہ نوجوان اپنی نوجوانی میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور شیطان کو ناراض کرے، اور اللہ نے انہیں
بڑی کامیابی اور کامرانیوں سے نوازا، اس کی برکت سے مجھ جیسا کم طالب علم اور کم علم انسان کئی مرتبہ آپ کے اختیار میں حاضر ہو چکا ہے۔ نوجوانوں کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ میرے علاوہ اور بھی بڑے بڑے دیگر اکابرین امت ان نوجوانوں کی برکت سے، محبت سے، محنت سے، لگن سے آپ کے اس دیار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یقیناً جب کوئی جماعت اللہ کے لیے بنتی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے اس میں مددیں بھی اترتی ہیں، اور یہ بھی یقین کی بات ہے کہ اس میں شیطان بھی اپنا رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مضبوط چین آپس میں ٹوٹ جائے، ان کا آپس میں اختلاف بڑھے تاکہ اللہ کی بات زیادہ آگے تک نہ پہنچا سکے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی راہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ اگر ان کے بلانے سے، علماء کے کچھ کہنے سے اگر ایک بھی نمازی ہو گیا، ایک بھی اللہ کے سامنے رونے والا ہو گیا، تو یاد رکھنا یہ اس کمیٹی اور نوجوانوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک بھی نمازی ہو گیا، پوری زندگی جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جن کی وجہ سے وہ نمازی بنا ہے اللہ اس کی نمازوں کا ثواب اس کو بھی عطا کرتا رہے گا۔ لیکن فرماتے تھے میرے آقا کہ نہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی، جس نے اس کو نمازی بنایا نہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی، اللہ دونوں کو برابر ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے کبھی کبھی نوجوان آپس میں مایوس ہو جاتے ہیں، اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے میں پیچھے رہ گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور اس کے ڈالنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ شریعت پہ نشر و اشاعت نہ ہو، یہ اسلام کی بڑھوتری نہ ہو۔ ہاں یہاں جہاں گانوں کی محفلیں لگتی تھی، اب وہاں اللہ اور اس کے محبوب کی محفلیں لگتی ہیں۔ شیطان کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے او نوجوانوں، کبھی شیطان کے بہکانے میں نہ آنا، بلکہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا ہو سکے کہ اللہ تو نے ہمیں گناہوں کے کاموں سے نکال کر نیک کاموں کے لیے قبول فرمایا، ہم تیرا جتنا شکر ادا کر سکیں اتنا کم ہے۔ اس لیے نوجوانوں، بہت سارے نوجوان وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہوں گے، بہت سارے نوجوان وہ بھی ہوں گے جو ڈی جے اور گانے اور ناچنے والیوں کے نمبر بھی آپ کو دیتے ہوں گے۔ ارے بولا ڈی جے والے کا نمبر یہ ہے اور اس کے ساتھ ناچنے والیوں کا نمبر یہ ہے، یہ اتنی لڑکیاں ناچنے کے لیے لے کر کے لائے گا، یہ اتنے ناچنے والے یہاں آ جائیں گے، یا اتنا خوبصورت ڈی جے اس کا ہے، یا وہ اچھے گانے بجا کر کے راتوں کو رنگین کرتا ہے، ایسے بھی نوجوان آپ کو ملیں گے۔ لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے موبائلوں میں گانے والوں کے نہیں، ناچنے والوں کے نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والوں کے نہیں، بلکہ ہمارے موبائلوں میں علماء کے نمبر ہے۔ کون اچھی نعت پڑھتا ہے اس کا نمبر میرے پاس ہے، کون اچھا قرآن پڑھتا ہے اس کا نمبر بھی میرے پاس ہے، کون اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے خطابت کے فرائض انجام دیتا ہے ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے۔ ارے آپ تو بابرکت انسان ہیں، آپ کے پاس اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے والوں کے نمبرات موجود ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہونا، کبھی آپس میں اختلاف نہ کرنا، کبھی اپنے سے بڑوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی چھوٹوں کی ناقدری نہ کرنا، ہر شفقت کے ہاتھ اپنے ان کے سروں سے نہ اٹھانا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہ ہمارے اندر
جتنی طاقت ہے اپنے دین کی خدمت لے لیجئے، اپنے قرآن کی خدمت لے لیجئے، اپنے دین کو پھیلانے کی خدمت لے لیجئے، اپنے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں، اللہ اپنی خوشی والے کاموں کے کام ہم سے بنوا لیجئے۔ یقیناً وہ بڑے خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں، اور وقت پڑے تو اپنا جان اور مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ تمام کے تمام نوجوان، اس لیے جتنا زیادہ محبت کا آپس میں معاملہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ آپ سے کام لے گا، جتنی جماعت میں آپس میں اتفاق ہوگا اتنی ہی اللہ کی مددیں اتر کر کے آئیں گی، جتنے اخلاص آپ کے اندر ہوگا اللہ اتنی قوت آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، کبھی مایوس نہ ہونا اور کبھی آپس میں الگ ہونے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنی شریعت کا کام لے لے، اپنے محبوب کے مشن پر چلا دے، اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دعائیں ہمیشہ کریں، کیونکہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈگر کی طرف چل رہا ہے، ذرا دیکھیں، اور ایسے فتنوں کے زمانے میں ایسے نوجوانوں کا پیدا ہونا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہاں ایک بڑی رحمتوں کا تمغہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ ایسے نوجوان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ نوجوان کہاں نظر آئے گا؟ نوجوان تو گانوں کی محفلوں میں ہے، نوجوان تو نشے کے میخانوں میں ہے، نوجوان تو ڈانس پارٹیوں میں ہے، نوجوان تو بار میں ہے، نوجوان تو نہ جانے اپنی جوانی کو کہاں برباد کر رہا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے قصبے کا نوجوان ان گناہوں کے میدان میں نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اپنی گفتگو شروع کرتا چلوں، یہ اپنے نوجوانوں کی بات کیوں کرنے چلا؟ کیونکہ آج کا زمانہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مختلف ہو چکا ہے، کتنا فتنوں سے بھر چکا ہے، اور یقیناً میں اور آپ کتنی پریشانیوں کے اندر گھر گئے ہیں۔ ہمارے بھائی ابھی میں ایک قصبے کے اندر آیا، وہاں میرے نوجوان میرا نام سن کر کے وہاں پہنچے، وہاں اللہ نے مجھ سے کچھ گفتگو کرائی تو ان نوجوانوں نے گزارش کی کہ حضرت وہی گفتگو ہمارے قصبے کے اندر بھی کریے، انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، اس وقت میں اور آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور میں اور آپ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا چاروں طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ دو چیز نظر آ رہی ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جان بوجھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، میرے اور آپ کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں، میرے نوجوانوں کے خلاف بڑے بڑے مشن تیار کیے جا رہے ہیں، میری نوجوان بچیوں کے خلاف بڑی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے ان کے دلوں سے ایمان کی محبت کو نکالا جائے، اللہ کی محبت کو نکالا جائے، اسلام پر مٹنے کو نکالا جائے، ان کی بچیوں کو کس طریقے سے ہم دین کے معاشرے سے نکال کر، دین کے ماحول سے نکال کر کس طریقے سے ہم ننگے پن کی طرف لے کر کے آئے، کس طریقے سے ان کو بے حجاب بنا کر کے اپنی رنگینیوں کا سامان بنائے، کس طریقے سے ان کی بچیوں کے ایمان کے سودے کر کے ان کو غیر ایمان کی طرف لے کر کے جایا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے خلاف بڑی تیاریوں کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، اور میں اور آپ اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لہذا اللہ کے نیک بندے یہ میرے اور آپ کے خلاف سازش ہے۔ اب ذرا میں کہتا چلو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ صرف یہ ہمارے زمانے کے اندر پائی جا رہی ہے یا ہمارے وقت کے اندر پائی جا رہی ہے، نہ اپنے علماء سے معلوم کرنا، اپنے بڑوں سے معلوم کرنا، جو کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، جو اصحاب مطالعہ ہیں، جو اصحاب سیر ہیں، جو اللہ کے نبی کی زندگی پر مطالعہ رکھتے ہیں، جو تمام انبیاء کو پڑھتے ہیں، جو تمام اولیاء اتقیاء کو پڑھتے ہیں، ذرا
ان سے معلوم کرو۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، یہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آؤ تمہیں لے کر کے چلو، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اور اس زمین پر جب سب سے پہلے کسی نے یہ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، اس وقت سے لے کر کے آج تک اس زمین پر جس نے بھی یہ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو پریشان کیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کون سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کو ان کی امت نے پریشان نہ کیا ہو، جن کے ان کے وقت کے زمانے کے لوگوں نے ان کو پریشانی میں مبتلا نہ کیا ہو؟ ذرا مجھے بتلاؤ اے اللہ کے نیک بندے، حضرت آدم سے لے کر آج تک کون ہے ایسا کہ جس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کو پریشان نہ کیا گیا ہو؟ کہ حضرت نوح کو پریشان نہیں کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ انہوں نے پریشان ہو کر کے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر جتنے بھی تجھے نہ ماننے والے ہیں سب کو ہلاک کر دیجئے، سب کو برباد کر دیجئے۔ ہاں کہ حضرت نوح کو پریشان نہیں کیا گیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم کو پریشان نہیں کیا گیا، کہ گھر سے نہیں نکالا گیا، کہ ان کو آگ کے اندر نہیں ڈالا گیا، کہ ان کو ملک بدل نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندے بتاتا کیوں نہیں کہ حضرت موسیٰ کو پریشان نہیں کیا گیا؟ خالی حضرت موسیٰ کو نہیں بلکہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی یا ان کی باتیں کو آج چھڑکتے تیل کے اندر نہیں ڈال دیا گیا؟ کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے کہ ان کے بدن سے کھال اتار کر کے کہ اس پر نمک مرچ نہیں ڈالا گیا؟ ارے بتاتا کیوں نہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جتنے بھی جادوگر تھے کہ ان کے ہاتھوں کو نہیں اڑایا گیا، کہ ان کے پیروں کو نہیں کاٹا گیا؟ بتاتا کیوں نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پریشان نہیں کیا گیا؟ ارے سب کو چھوڑ دیجئے، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے محبوب، پوری دنیا کے محبوب، اللہ کے محبوب، اس زمین پر کا سبب یہ آسمان سبب ہے، لہذا وہ اللہ کے نیک بندے بتاتا کیوں نہیں کہ میرے اور آپ کے اللہ کے محبوب کو پریشان نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ جو بھی میرے آقا سے جڑتا تھا کہ ان کو پریشان نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندے پھر تو کیوں پریشان ہو گیا؟ کہ حضرت ابو بکر مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیے گئے، کہ حضرت عمر کو پریشان نہیں کیا گیا، کہ حضرت عثمان کو پریشان نہیں کیا گیا، حضرت علی المرتضی حیدر کرار کو پریشان نہیں کیا گیا، حضرت عبد الرحمن کو، یہ تو مالدار اور طاقتور صحابہ تھے، ان کو پریشان کیا گیا۔ اب ذرا کمزور صحابہ میں چلیے کہ حضرت بلال کو پریشان نہیں کیا گیا، حضرت خباب کو پریشان نہیں کیا گیا، حضرت زید بن دسنہ کو پریشان نہیں کیا گیا۔ ذرا مجھے ایک صحابی کا نام بتا دے کہ جس کو پریشان نہ کیا گیا ہو۔ اور اللہ کے بندے ان کے بعد تابعین آئے، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ اب تابعین آئے، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ پھر اولیاء اللہ کی جماعت اس زمین پر بھیجی گئی، کیا اولیاء اللہ پریشان نہیں کیے گئے؟ کیا وقت ظالم حکمرانوں نے کبھی پانی بند کیا، کبھی کھانا بند کیا، کبھی جیلوں کے اندر ڈال دیا، کبھی سلاخوں کی مصیبتوں میں ڈالا گیا؟ اور بتاتا کیوں نہیں آج تک ایسا ہی ہوتا ہوا آ رہا ہے؟ جس نے اس زمین پر اللہ کے ہونے کا اقرار کیا، نبی پر اپنا ایمان مضبوط کیا، میرے بھائی اس کو پریشان کیا گیا۔ پھر میں اور آپ کون ہے کہ مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ سب سے لاڈلے سب سے دلارے تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ذرا بتا کیا فرماتے تھے حضرت عائشہ سے، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے؟ فرماتے تھے اے عائشہ جانتی ہو اتنا کسی کو پریشان نہیں کیا گیا
اتنا کسی نبی کو مصیبتوں میں نہیں ڈالا گیا، اتنا کسی نبی کی آزمائش نہیں ہوئی ہے جتنی تیرے محبوب کی ہوئی ہے، جتنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ یہاں تک فرماتے تھے صدیق کبھی کبھی میں مکے کے اندر ہوتا، میرے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور مجھے کھینچا جاتا۔ فرماتے تھے صدیق کبھی میں حرم کی زمین پر ہوتا اور میرے اوپر اونٹ کی اوٹ ڈال دی جاتی تھی، میں سجدے سے اپنے سر کو اٹھا نہ سکتا تھا۔ فرماتے تھے میرے آپ کے آقا اگر میں راستوں کے اندر چلتا تو میرے اوپر کوڑا کرکٹ جان بوجھ کر کے ڈالا جاتا۔ فرماتے تھے میرے آپ کے آقا یہاں تک کہ جب میں مکہ المکرمہ چھوڑ کر طائف کی گلیوں کے اندر پہنچا ہوں، طائف کے اندر گیا ہوں، میں نے سوچا کہ مکہ میرا ددیال ہے اور طائف میرا ددیال ہے، میرے نانا اور بابا طائف میں رہتے ہیں، وہ لوگ مجھے محبت سے پیش آئیں گے، لیکن فرماتے تھے میرے آقا میں 3 دروازوں پر گیا لیکن دھکے دے کر کے بھگا دیا گیا۔ خالی بھگایا نہیں بلکہ میرے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگایا، میرے پیچھے نوجوان نسلوں کو لگایا جو مجھ پر پتھر بھی برساتے، جو مجھے گالیاں بھی دیتے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجھے مجنون اور دیوانہ کہتا، یہاں تک کہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ میں لہو لہان ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ فرماتے تھے حضرت زید بن حارثہ ہاں اس سفر میں محبوب کے ساتھ ہوں، ادھر سے پتھر آتے میں ادھر پہنچتا، ادھر سے پتھر آتے میں ادھر پہنچتا، لیکن میں اکیلا تنہا ننھی سی جان چاروں طرف تو نہ پہنچ سکتا تھا، چاروں طرف تو نہ آ سکتا تھا۔ الغرض وہ میرے پتھر میرے محبوب کو لگے ہیں، آقا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، ورنہ میرے آقا کی ذات تو وہ تھی کہ ان کو پلکوں پہ سجایا جاتا، عظمت کے بازو ان کے لیے بچھائے جاتے، کیونکہ وہ دنیا کا مسیحا تھا، وہ غریبوں کا سہارا تھا، وہ کمزوروں کا سہارا تھا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتا، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا۔ لیکن کیا ہوا میرے محبوب کے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور اتنے پتھر مارے، مسلم نہیں بلکہ ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا لیکن نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے آنسو آنکھوں میں لے آتا ہے اور کہتا ہے زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔ یہ مسلم نہیں بلکہ ایک غیر مسلم جب میرے آقا کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتا اور یہ سوال طائف والوں سے کرتا ہے، طائف والے بتاتے کیوں نہیں اتنے پتھر تو نے محبوب کے بدن پر مارے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک سبق دے کر کے چلے گئے۔ جب بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرے حضرت زید فرماتے ہیں میں پانی لے کر کے آیا، میں نے ذرا سے چھینٹا اپنے محبوب کے چہرے پر مارا، میرے محبوب کو ہوش آیا، جانتے ہو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آقا محبوب خدا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب کریم کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جو مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے؟ ہاں ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے۔ اے رب کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگر تو ناراض ہے تو پہلے تجھے راضی کرنا ضروری ہے، پہلے تجھے منانا ضروری ہے، کیونکہ اگر تو راضی نہیں ہم کسی مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر تو راضی نہیں ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے میرے اور آپ کے آقا ہیں اور مشن دین کا مشن ہے، مشن دعوت کا مشن ہے، مشن تبلیغ کا مشن ہے، مشن نبوت کا مشن ہے، کام اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تیرا راضی ہونا ضروری ہے، تیرا راضی ہونا ضروری ہے۔ آج میں اور آپ اتنی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، اتنی مصیبتوں میں گھرتے ہیں، ساری کوششیں ساری ہوشیاریاں کرتے ہیں،
لیکن کبھی ہم آخر میں اللہ کے سامنے پہنچے ہیں، کبھی ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے آئے ہیں، کبھی ہم پریشان ہو کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہتے ہیں اے اللہ فلاں پریشانی گھر میں آ گئی ہے، فلاں کاروبار میں پریشانی آ گئی ہے، فلاں سماج میں پریشانی آ گئی ہے، اللہ کیا آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اللہ کیا آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ہمیں کوئی موقع ان چیزوں کا نہیں ملتا کہ ایک گھڑی ہم آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے اللہ سے معلوم کر لیں اے ہمارے رب کیا تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ میرے محبوب معلوم کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، جن کے لیے میرے اللہ نے لیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آنے والے گناہ گزرے ہوئے اگر ہوتے بھی تو میرے اللہ نے معاف کر رکھے تھے، جن کو جنت میں مقام محمود عطا کیا ہو، لیکن وہ اللہ سے کیا معلوم کر رہے ہیں اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ لیکن ہم کتنا معلوم کرتے ہیں، ہم ذرا کتنا یہ احساس دل کے اندر لاتے ہیں اے اللہ تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے، حالانکہ صبح سے شام تک اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شام سے لے کر صبح ہماری اللہ کی ناراضگی میں نکلتی ہے، لیکن کبھی موقع نہیں اپنے اللہ سے معلوم کریں اے اللہ کے نیک بندو ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں یہ گورنمنٹ جائے گی دوسری آئے گی تو ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، لیکن دوسری بھی آتی ہے، کوئی پریشانیوں کے اندر کمی نہیں آتی، ہمارے صرف یہ مزاج بن گئے اپنے اللہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں گفتگو کرنے چلا کہ میں اور آپ جو پریشان ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے پریشان کیے گئے، جتنے اولیاء آئے پریشان کیے گئے، اصحاب پیغمبر آئے پریشان کیے گئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو اس زمین پر یہ کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں وقت کے نبی کو مانتا ہوں، یاد رکھنا اس کو پریشان کیا جائے گا، اور کبھی کبھی یہ پریشانیاں میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، میرے اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے بھی آئے ہیں، یہ اولیاء کے بھی آئے ہیں، یہ اتقیاء کے بھی آئے ہیں، یہ علماء کے بھی آئے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی امتیوں کے آئے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا فرماتا ہے میرا اللہ اور لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا کہنے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے وهم لا يفتنون، اور ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے، ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے، جو تم یہ لفظ کہہ رہے ہو اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہم اس چیز کا تم سے امتحان بھی لیں گے کہ تمہارا ہم پر مضبوط ایمان کتنا ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بغیر امتحان کے تم بچنے والے نہیں ہو۔ تو کبھی کبھی آزمائش امتحان اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی پریشانیاں اللہ کی طرف سے بطور امتحان بھی دی جاتی ہیں، اس لیے او اللہ کے نیک بندو یہ پریشانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، جتنی پریشانیاں آئیں گی اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، جتنی پریشانیاں آئیں گی اور ہم ان میں اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے اتنی اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں ذرا غور کر لو، فرماتے ہیں صحابی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ذرا سوچ لو، لیکن تیسری مرتبہ بھی صحابی یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میرے آقا فرماتے پھر میرے صحابی تیار ہو جاؤ، پریشانیاں چاروں طرف سے آنے والی ہیں، مصیبتیں چاروں طرف سے آنے والی ہیں، اور اس طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی کہ جس طریقے سے اونچائی سے پانی کو ڈال دیا جائے جتنی تیزی سے پانی نیچے کی طرف کو آتا ہے اتنی تیزی سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے
کرنے والوں پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور جتنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا اتنے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور اتنے درجات بلند کرے گا کہ کل قیامت کے میدان میں پریشان لوگوں کی جب اللہ عزت کرے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہم بھی قینچیوں سے قطر دیے جاتے، کاش ہم پر بھی اتنی پریشانیاں آتی کہ ظلم اور جبر کے بدلے ہم قینچیوں سے قطر دیے جاتے، کیونکہ آج اللہ پریشان حال لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مقام جنت میں عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ پریشان ہیں، مجھ سے پہلے اور آپ سے پہلے میرے اور آپ کے بڑے مجھ سے اور آپ سے زیادہ پریشان ہو کر کے جا چکے ہیں، مجھ سے اور آپ سے زیادہ، ارے ان پر تو ایسی ایسی پریشانیاں آئی، ارے میں تم سے کہتا چلوں کیسی، اے اللہ کے نیک بندے کئی کئی وقت تک کھانے ان کو نصیب نہیں ہوتے تھے، ایسی پریشانیاں کہ میرے اور آپ کے آقا اور صحابہ کو شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، ایک یا دو دن کے لیے نہیں بلکہ 3 سال مسلسل میرے اور آپ کے آقا شعب ابی طالب کے اندر بند رہے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں بھی بند کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ صحابہ درختوں کے پتے کھا کر کے اپنا وقت گزار رہے تھے، یہاں تک کہ معصوم بچے درختوں کی چھال کو اکھاڑ کر کے اپنے پیٹوں کو بھر رہے تھے، ان کے اندر میرے اور آپ کے محبوب بھی تھے، بڑے صحابہ بھی تھے، عورتیں اور معصوم بچے بھی تھے کہ جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے اور اس زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن مائیں کب تک ان کو سیراب کرتی، کب تک ان کے سینوں کے اندر وہ اللہ دودھ پیدا کرتا کہ جب کھانے کو نہیں ملا تو پھر بچوں کو دودھ بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اس وقت اس شعب ابی طالب نے ابن عقیل کا ایک بچہ ہے جس کا نام ابن عقیل ہے، وہ تڑپ کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے ماں کب تک یہ امتحان جاری رہے گا، لیکن ماں نے کہا تھا بیٹے میں تیری وجہ سے اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتی، میں تیری وجہ سے تو بھوکا اور پیاسا اگر دنیا سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن میں تیری وجہ سے یا تیرے چہرے کو دیکھ کر اپنے محبوب کے پلے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان، میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں ہے، جو میرے اور آپ کے آقا پریشان ہو کر کے گئے ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ پریشان ہو کر کے گئے ہیں، ارے کہاں تک گفتگو کرو، یہ بڑی پریشانیوں کے بعد یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، اے اللہ کے نیک بندے ذرا تجھے لے کر کے چلو، ہاں وہی صحابہ کہ جن کے پاس کئی کئی وقتوں کے کھانے نہیں، صحابہ کو چھوڑ دے، میرے اور آپ کے محبوب کے پاس کئی کئی دن کا فاقہ ہے، کئی کئی دن میرے آقا نے کوئی کھانے کی چیز اپنے منہ کے اندر ڈال کر کے نہیں دیکھی ہے، حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ جب کئی دن کا فاقہ ہو گیا تو آپ گھر کے اندر تشریف لاتے اور لا کر کے مجھ سے معلوم کرتے اے میری حمیرہ کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کی چیز ہے، لیکن میں کہہ دیتی ہے میرے محبوب گھر کے اندر صرف اللہ اور اس کا محبوب باقی ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کوئی واقعے کو ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ آقا اس جواب کو سن کر کے پھر مسجد کے اندر چلے جاتے اور اللہ کے سجدے میں بھی آنسو بہاتے، پھر اللہ کی عبادت کرتے، جب کافی وقت گزر جاتا آپ مسجد سے باہر آتے، پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے اور لا کر کے پھر معلوم کرتے اے میری صدیقہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، لیکن حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں یہ کہہ دیتی محبوب صرف اللہ اور اس کا محبوب ہے، گھر میں ایک کھجور تک کھانے کا نہیں ہے، ہاں تو میرے آقا پھر مسجد میں جا کر کے عبادت فرماتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب پھر تیوارا میرے اور آپ کے آقا مسجد سے آئے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر 100 اونٹ ماس ساز و سامان کے لدے ہوئے ہیں، میرے محبوب معلوم کرتے کون تاجر آیا ہے، آواز آتی ہے کوئی تاجر نہیں آیا محبوب خدا، یہ 100 اونٹ حضرت عثمان نے آپ کے لیے ہدیے میں بھیجے ہیں، ماس ساز و سامان کے ہدیے میں بھیجے ہیں، اور خالی آپ کی حضرت عائشہ کے لیے نہیں بلکہ جتنی ازواج مطہرات موجود ہیں حضرت عثمان نے سب کے لیے 100 اونٹ ماس ساز و سامان کے بھیجے۔
اے اللہ کے نیک بندے، کیا سمجھتا ہے یہ دین مجھ تک اور آپ تک ایسے ہی پہنچ گیا؟ کوئی پریشانی ان کے پیچھے نہیں ہے، کوئی قربانی ان کے پیچھے نہیں ہے۔ خیر اپنے ذہن کو مضبوط کر لے کہ پریشانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں ہیں۔ او اللہ کے بندے، گھر میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، کہاں پریشان ہیں؟ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہاں پریشان ہیں؟ مسجدوں میں وقت پر نماز پڑھتے ہیں، مائکوں میں اذان ہوتی ہے، کہاں پریشان ہیں؟ اتنی آزادی کی زندگی شاید پوری دنیا میں کسی کو ملے۔ ذرا معلوم کر ان اللہ کے نیک بندوں سے، ذرا معلوم کر ان ماؤں سے کہ جو اپنے روتے بلکتے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا اسی وقت میں دیکھ رہی ہے۔ ذرا دیکھ ان ماؤں کو کہ جو اپنے بچوں کو صبح دودھ پلاتی ہے اور شام کو جب بچہ واپس آ رہا ہے تو وہ بچہ صحیح سالم نہیں، کئی ٹکڑوں میں ماں کی گود کے اندر آ رہا ہے، کئی ٹکڑوں میں ماں کے کلیجے سے لگا ہوا آ رہا ہے۔ ذرا دیکھتا نہیں؟ ارے تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ وہ ہو رہا بچے جو نہ اپنا نفع جانتے ہیں نہ نقصان جانتے ہیں، شام کے وقت میں کئی ٹکڑوں میں اپنے باپ کی گود میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے دامن میں پڑے ہوئے ہیں۔ باپ ان کے ہاتھ اور پیروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر دفناتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن تجھے کہاں تک بتاؤ کہ اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے محبت کرنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کیا پریشانی میرے اور آپ کے پاس ہے؟ ذرا دیکھ پورے خاندان، پورے گھر، پورے محلے جن کے برباد ہو گئے ہوں۔ ذرا دیکھ جو رات کے وقت میں سوئے ہوں اور پوری بستی صبح کے وقت میں اجاڑ دی گئی ہو۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ دی ہے کبھی تو ان سے حساب ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، ذرا دوسروں کی پریشانی دیکھ تو تجھے بہت سکون ملے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی قسم میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں جو دنیا میں اللہ کو ماننے والا پریشان ہے، لیکن ان کے ایمانوں میں کوئی کمزوری نہیں، ان کے ایمانوں میں ذرا سی کمزوری نہیں، اللہ کی محبت میں ذرا سی کمزوری نہیں۔ صرف ان کو اتنا کہنا ہے کہ ہم اس مسجد کے لیے اب نہیں لڑیں گے، اس مسجد کے لیے مقابلہ نہیں کریں گے، انہیں سب کچھ دیا جائے گا، گھر اور مکان، زمین، جائیداد، پیسے، سب کچھ دیا جائے گا۔ لیکن ذرا سوچ تو چاہیے کتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ پوری دنیا ان کو لالچ دے رہی ہے، پوری دنیا ان کو دھمکا رہی ہے، پوری دنیا ان کو اپنے رعب میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے، میں گفتگو کرنے لگا کہ میرے اور آپ کے خلاف پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی اس زمین پر اللہ کو مانے گا اس کو پریشان کیا جائے گا، جو اس زمین پر اپنے نبی پر ایمان رکھے گا اس کو پریشان کیا جائے گا، جو بھی نبی کی محبت میں چل کر کے اپنی زندگی گزارے گا اس کو پریشان کیا جائے گا۔ لیکن مجھے بات دوسرے جملے پر کرنی ہے۔ وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی میں نے اور آپ نے اپنے اندر غور کیا ہے؟ میں اور آپ خود ایسی غلطیاں کرنے لگے ہیں، ایسے گناہوں کے اندر جا چکے ہیں کہ ہم نے پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، ہم نے مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے، ہم نے پریشانیوں کو خود اپنے گھروں پر بلایا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی مصیبتیں، یہ سب پریشانیاں، یہ سب تمہاری کمائی کا سبب ہے، یہ سب تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جس طرح تم اعمال کرو گے ویسے ہی نتائج آسمان سے اتر کر کے آئیں گے۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے عمل بھیجو گے تو پھر اللہ سکون والی چیزیں تمہارے لیے بھیجے گا، لیکن اگر تم اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرو گے تو یاد رکھنا یہ زمین تمہارے لیے ٹائٹ کر دی جائے گی، یہ حکمران تمہارے لیے سخت کر دیے جائیں گے، یہ حکمران تم
تم سے نفرتوں کو نبھائیں گے، یہ حکمران ہاں پھر تم سے اپنی دشمنیوں کو نبھائیں گے۔ جانتے ہو اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ اس کی وجوہات یہ ہوں گی کہ اللہ کو ماننے والا گناہوں میں پڑ گیا ہے، اللہ کو ماننے والا نئے نئے ایسے گناہوں میں پڑ گیا ہے۔ تو پریشانی کی بات کرتا ہے، ان گناہوں پر تو میرے اللہ نے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر تک بنا دیا تھا، لیکن میں اور آپ تو بچے ہوئے ہیں، میں اور آپ تو بچے ہوئے ہیں، تو میں اور آپ خود ایسی ایسی غلطیوں میں پڑ گئے ہیں کہ پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے ایسے ایسے گناہوں میں پڑ گئے کہ جن کے بعد میرے محبوب نے قیامت کا اشارہ دیا ہے۔ میرے محبوب نے ہاں پھر ارشاد فرمایا کہ جب یہ گناہ میری امت کے اندر ہونے لگے پھر اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرے گا، اللہ اس زمین کے نظام کو برباد کرے گا۔ اب اللہ کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا کڑوی لگے تو مجھے کہنا، بتاتا کیوں نہیں؟ آج نشہ نوجوان کر رہا ہے، آج زنا نوجوان کر رہا ہے، آج جوا اور سٹا کاروبار بن گیا ہے، آج سود اور پیاز کاروبار بن گیا ہے، آج غلط تعلقات فیشن بن گیا ہے، آج زنا کاری فیشن بن گیا ہے۔ وہ بتاتے کیوں نہیں؟ چوری اور ڈاکہ زنی آج یہ مسلمانوں کا کاروبار بن گیا ہے، آج لوگوں کی چپل چرانے سے لے کر اور گاڑیاں کھوانے تک کسی اور کا کام نہیں، صرف مسلمانوں کے کاروبار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے بتاتا کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ میں اور آپ ایسے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، میں اور آپ ایسے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ذرا تھوڑے سے وقت میں تجھے بتلاتا چلوں کن گناہوں کے بعد میرے محبوب نے اشارہ دیا تھا کہ اب اس زمین کے نظام کو اللہ ختم کرنے والا ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ ذرا نوجوان میری طرف متوجہ ہو جا۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، کان کھول کر کے سنو، جب بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے، اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا اپنے باپ کے سامنے اپنے دوست کی قدر زیادہ کرنے لگے، اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا، اپنے دوست کی قدر زیادہ کرتا ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جب میری امت میں ایسا ہونے لگے کہ باپ کے آنسو چلنے لگے اور دوستوں سے محبت کے اظہار ہونے لگے، اپنے باپ کو غیر سمجھا جانے لگے اور دوستوں کو اپنا سمجھا جانے لگے، باپ کی ناقدری ہونے لگے اور دوست کی قدر زیادہ ہونے لگے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جب میری امت میں باپ کی ناقدری بڑھ جائے اور دوستوں کی قدر زیادہ ہو جائے، سمجھ لینا اب اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ آج جیسے ہی فیشن کا دور دورہ ہے، باپ کی کوئی فرما برداری نہیں، ذرا سا اگر 2 روپے کمانے والا ہو جائے تو گھر میں باپ ایک بوجھ لگنے لگتا ہے، اتفاق سے اگر بیمار ہو جائے تو باپ کی ناقدری ہونے لگتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر نوکری لگ جائے تو ذرا سا پڑھ لکھ جائے تو اپنا باپ گھر میں جاہل نظر آنے لگتا ہے، گھر میں کم پڑھا لکھا نظر آنے لگتا ہے، کبھی ان کو اپنے مہمانوں سے بچاتا ہے، میرا باپ جاہل ہے اس میں بات کرنی نہیں آتی، کبھی اپنے دوستوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، میرا باپ جاہل ہے اس میں گفتگو کرنی نہیں آتی، اگر باپ کو سامنے کر دیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اگر رشتہ داروں میں بٹھا دیا تو میرا باپ ہمارے گھر کی بے عزتی کر دے گا، کیونکہ ہمارا باپ جاہل ہے، ہمارا باپ پڑھنا نہیں جانتا، ہمارا باپ گھر کے اندر بوجھ ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب امت محمدیہ اپنے باپ کی ناقدری کرنے پر اتر آئے اور اپنے دوستوں کی قدر زیادہ کرنے لگے، سمجھ لینا اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے، اللہ اس زمین کے نظام کو برباد کرنے والا ہے، یعنی اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس زمین پر اپنے باپ کی ناقدری ہونے لگی ہے۔ گھر گھر کا حال دیکھا، نوجوان
जरा से 2 पैसे कमाने लगे, बाप की कोई कदर नहीं। बाप बीमार हो जाए तो बाप घर में बोझ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बाप अगर पीछे रह जाए, बेटा पढ़ के आगे बढ़ जाए तो बाप की घर के अंदर कोई कदर और मंजिलत नहीं। मेरे महबूब जानते थे कि मेरी उम्मत अपने बाप के साथ इस तरह के मामले करेगी, इस तरह के मामले करेगी। हाँ, मेरे महबूब को मालूम था सिर्फ नाकदरी नहीं बल्कि हाथ भी उठाएगी, नाकदरी नहीं घर से निकाल करके बाहर भी फेंक देगी। सिर्फ नाकदरी नहीं बल्कि जगह जगह मुसलमानों के कस्बों से, शहरों से ये खबर भी मिलेगी कि बेटे ने अपने बाप को नौजुबिल्लाह कत्ल तक कर दिया है। नौजुबिल्लाह, हाँ, जायदाद के लालच में, माल के लालच में अपने बाप का कत्ल कर चुका है। क्या खबरें नहीं पढ़ते कि नशे को मना किया, बाप को कत्ल कर दिया गया, जिना को मना किया, बाप को कत्ल कर दिया गया, जुए और सट्टे के लिए पैसे नहीं दिए गए, बाप को कत्ल कर दिया गया। क्या मैं और आप ऐसी खबरें नहीं पढ़ते, क्या ऐसी खबरें नहीं सुनते? ऐ अल्लाह के नेक बंदे, बताता क्यों नहीं? ये सब कयामत की निशानियां नहीं है, ये सब इस जमीन के बर्बाद होने की निशानियां नहीं है। हमारे घरों में अपने बाप की नाकदरियां बढ़ गई हैं। हालांकि फरमाता है मेरा और आपका अल्लाह, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उम्मी वला तनहरहुमा। कुरान तो कहता है अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो तेरे माँ और बाप का है। फरमाया कभी अपने बाप को उफ तक भी न कहना। लेकिन आज नौजवानों का हाल क्या हो गया? अगर जरा सा किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए मना कर दिया जाए तो हमने घरों के हाल देखे, बाप से कई कई दिन हो जाते हैं बात किए हुए, कई कई महीने हो जाते हैं बात किए हुए। इत्तेफाक से अगर शादी हो जाए तो अपने घर को अलग करने की कोशिश करते हैं, बाप को, बूढ़े को बेसहारा छोड़ करके जाने की कोशिश करते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जानता है अगर तूने अपने बाप को या माँ को किसी को भी नाराज किया और तू समझता है मेरी इबादतों से अल्लाह राजी हो जाए, जरा सुन करके चले जाना। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, रिज़ल रब्बी बी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी बी सख्तिल वालिद। अगर तुझे ये देखना है मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है, अपने बाप की तरफ नजर दौड़ा लेना, अपने बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो राजी तो अल्लाह राजी, अगर वो नाराज तो अल्लाह नाराज। तेरी लंबी लंबी रकातें फिर अल्लाह को राजी नहीं कर सकती, तेरे हज और उम्रे अल्लाह को राजी नहीं कर सकते, तेरी लंबी लंबी तस्बीहात फिर अल्लाह को राजी नहीं कर सकती, क्योंकि तूने अपने बड़ी सिफत बाप को नाराज कर रखा है, तूने अपने बाप को गुस्सा दिला रखा है, तुझे अपने बाप से माफी मांगने में शर्म महसूस होती है, गलती करता है, लेकिन अपने बाप के सामने ये 2 लफ्ज कहने में अब्बा जान मुझसे गलती हो गई, तुझे बेइज्जती लगती है। दुनिया के सामने हाथ जोड़ ले, दुनिया की खुशामद कर ले, दुनिया से माफी मांग ले, तुझे शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाप का नंबर आए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुझे बाप से माफी मांगने में शर्म महसूस होती है। अगर तुझे बाप किसी गलती पर डांट दे तो समझता है बाप मुझसे नफरत करता है, बाप मुझसे नफरत करता है। हालांकि उलमा फरमाते हो अल्लाह के बंदे, तेरी बर्बादी उसी वक्त से शुरू हो गई है कि जब तेरे बाप ने तेरी गलतियों पर डांटना बंद कर दिया हो। समझ ले तेरी 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 बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है कि अगर तू गलती करे और तेरा बाप तुझे न रोके न टोके, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, मेरा बेटा गुस्से में ना हो जाए, मेरा बेटा घर को छोड़ करके ना चला जाए, कोई गलत कदम ना उठा ले, याद रखना तेरी बर्बादी उसी वक्त से शुरू हो चुकी है। इसकी मिसाल हमारे लोग इस तरह से देते हैं कि जिस तरीके से किसान अच्छी खेती हो रही हो, अगर पानी देना बंद कर दे तो खेती बर्बाद हो सकती है और बर्बाद होने के ज्यादा चांस हैं। इसी तरीके से अगर बाप की डांट ना मिले तो समझ लेना अब तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि तेरा बाप तुझसे डरने लगा है। और डरता इस वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि नौजवान है, कोई गलत कदम ना उठा ले।
कभी पूरी जिंदगी मुझे पछताना पड़े, मुझे आंसू बहाने पड़े और मेरे आंसू पोंछने के लिए कोई ना आए, सिर्फ इस वजह से तुझे डांटता नहीं है। लेकिन तू क्या समझता है, अगर तेरे वालिद मोहतरम तुझे डांटे तो क्या समझता है वालिद साहब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे दोस्तों के सामने डांट दिया, मुझे सब रिश्तेदारों के सामने डांट दिया, मुझ पर हाथ उठा दिया। और अल्लाह के नेक बंदे क्या समझता है तेरे वालिद साहब तुझसे नफरत करते हैं? ना ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे वालिद साहब सबके सामने चाहे कितना ही सख्त दिल बनने की कोशिश करते हो, कितना ही संग दिल बनने की कोशिश करते हो, और तुझे गुस्से में डांट दिया हो या तुझ पर हाथ उठा दिया हो, रब्बे काबा की कसम कभी अकेले तन्हाई में जा करके देखना, तेरा बाप तेरा नाम लेकर के आंसू बहा रहा होगा, तेरा नाम याद करके आंसू बहा रहा होगा। हाँ, वो सबके सामने सख्त दिल बनता है, लेकिन वो अकेले में तेरा नाम लेकर के आंसू बहाता है। आज मैंने अपने बेटे को डांट दिया, आज मैंने अपने बेटे पर हाथ उठा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी तन्हाई में देखना तेरे वालिद मोहतरम की शर्मिंदगी के आंसू बह रहे होंगे। कोई माँ बाप की तरह मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह के बाद अगर कोई मोहब्बत करता है अपने बंदों से तो माँ बाप अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत न खरीदी जा सकती है न दोबारा मिल सकती है। याद रख अल्लाह के नेक बंदे क्या फरमाते, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इस जमीन पर उम्मत मोहम्मदिया अपने बाप की नाकदरी करने लगे और अपने दोस्तों की कदर ज्यादा करने लगे, एक तरफ बाप कहे बेटे तुझे मेरा ये काम करना है, दूसरी तरफ दोस्त का फोन आ जाए अरे तुम्हें हमें वहां चलना है, तो ये अपने बाप के हुक्म को ठोकर मारता है और अपने दोस्त के फोन को सुन करके फौरन उसके हुक्म की तामील करता है। ये सब क्या है? ये सब कयामत की अलामत नहीं है तो और क्या है? बाप की फर्मा बरदारी नहीं, अपने दोस्त की बात को ज्यादा मानता है। हाँ, ये कयामत की निशानी नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा और आगे चलिए, अगर मेरी माए बहनें मुझे सुन रही हैं, जरा सुने अल्लाह की नेक बंदियों, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, जिस तरीके से नौजवान अपने बाप की नाकदरी करने लगे और अपने दोस्तों की कदर ज्यादा करने लगे, समझ लेना अल्लाह अब इस जमीन के निजाम को खत्म करने वाला है। और फिर उसी के साथ दूसरा जुमला इरशाद फरमाते थे, जो लोगों जब जवान बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करने लगे, अपनी माँ को अपना नौकर समझने लगे, अपनी माँ को अपना गुलाम समझने लगे, अपनी माँ को अपना नौकर समझे, दरअसल पढ़ने क्या जाती है माँ को अपना नौकर समझती है, दरअसल किसी मदरसे में क्या पढ़ती है अपनी माँ को अपना गुलाम समझती है, कभी खाने के ऑर्डर करती है, कभी पानी का ऑर्डर करती है, कभी नखरे दिखाती है कपड़ों के, कभी नखरे दिखाती है जेवरों के। जानते हो क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब उम्मत मोहम्मदिया की नौजवान बच्चियां अपनी माँ पर हुक्मरानी करने लगे, समझ लेना अल्लाह इस जमीन के निजाम को खत्म करने वाला है। सच, इस जमीन के निजाम को मिटाने वाला है। दरअसल स्कूल और मदरसों में क्या जाने लगे, अपनी माओ पर आकर के गुस्से झाड़ती हैं, अपनी माओ पर नखरे दिखाती हैं, इतनी ऐश परस्त हो जाती है कि एक गिलास पानी का उठ करके नहीं पी सकती, उसके लिए भी माँ को हुक्म करती है, खाना नहीं बना सकती, उसके लिए भी माँ को हुक्म करती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कयामत की निशानियां हैं, ये सब इस जमीन के बर्बाद होने की निशानियां हैं। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदो, जब हमारी बच्चियां हमारे घरों पर माओ पर इस तरह से हुक्म चलाती है, फिर इनके निकाह हो जाते हैं, अब ये दूसरे घर जाती हैं, अब आदत को बदलना पड़ेगा, लेकिन वहाँ आदत को नहीं बदलती, समझती है हमारी सास ऐसी हो जाएगी और वो माँ की जगह नहीं ले सकती। आप कितनी भी प्यारी और खूबसूरत हैं, कितनी भी होशियार हैं, लेकिन आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती। जिस तरीके से माँ ने तुम्हारे हर हुक्म को तस्लीम किया, हर काम को किया, अपनी बीमारी को छुपा करके तुम्हारे हुक्म को माना, अपनी तंदुरुस्ती को मिटा करके तुम्हारे लिए अच्छे खाने तैयार किए, अपने पैसों से जोड़ करके हाँ तुम्हारे लिए अच्छी चीजों का इंतजाम किया, ये माँ तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती।
याद रखना, जब ससुराल जाओगी तो तुम्हें अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगी तो फिर हो सकता है कुछ दिनों के अंदर फैसलों की पंचायतें बैठी हुई हो, फिर लोग बैठे हुए हो, तुम अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हो और शौहर तुम पर इल्जाम लगा रहा हो, हालांकि वो इल्जाम सच नहीं होते। सच ये होता है कि बीवी का इस घर में मिजाज नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ बहाना तो चाहिए। बीवी फिर शौहर पर इल्जाम लगाती है, शौहर बीवी पर इल्जाम लगा रहा है, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बच करके अपनी जिंदगी गुजारें। ऐ अल्लाह की नेक बंदियों, यहाँ से मैं अक्सर एक गुफ्तगू किया करता हूँ, अगर मेरी आवाज तुम तक कहीं बैठी हुई हो, अगर पहुंच रही है तो सुनो अल्लाह की नेक बंदियों, अगर तुम इस दुनिया की बेहतरीन औरत बनना चाहती हो, अगर इस दुनिया की अच्छी औरत बनना चाहती हो, हाँ तुम्हारे घर में भी तुम्हारी कदर हो, तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारी कदर हो, तो जरा सुनो अल्लाह की नेक बंदियों, कुरान ने कुछ निशानियां बतलाई हैं। फस्सालिहातु कानितातु हाफिजातुल लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। हाँ मेरे महबूब ने कुछ निशानियां बतलाई हैं कि बेहतरीन औरत कौन सी है, अच्छी औरत कौन सी है, सबकी नूरे नजर बन करके रहे, ऐसी अच्छी औरत कौन सी है। तो मेरे और आपके आका ने तीन निशानियां बतलाई हैं, तीन निशानियां, इनको बतला करके इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जरा सुने अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका। पहली निशानी औरत के अच्छा होने की ये है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो अपने शौहर को देख करके मुस्कुरा जाए, अपने शौहर को देख करके मुस्कुरा जाए। अल्लाह की नेक बंदियों, जब शौहर घर से बाहर से थका मांदा, परेशान, टेंशनों में डूबा हुआ जब अपने घर की तरफ आता है और मोहतरमा मुस्कुरा करके उसका इस्तकबाल करती है, वो सारी थकन दूर हो जाती है, वो सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। लेकिन हमारे घर आज जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बने पड़े हैं। घर से बाहर की टेंशन ज्यादा, जैसे घर में आया बीवी खुद औंधे मुंह पड़ी हुई है, चेहरे पर शिकन है, गुस्सा है, कोई खाना तैयार नहीं, कोई पानी के जरिए इस्तकबाल नहीं, कोई मुस्कुराहट के जरिए इस्तकबाल नहीं। शौहर बेचारा पहले से ही नुकसान के टेंशन में, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आया, ये बीवी अपने शौहर की खैर खैरियत मालूम नहीं बल्कि अपना बताती है, मेरे सर में दर्द हो गया, तुम्हें फोन करके पूछने की तौफीक नहीं, तुम मेरे बच्चा बीमार हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, खाने का कोई इंतजाम नहीं, तुम्हें अकल नहीं है। ये इस तरह की पूरी शिकायतों की लिस्ट हमारी माएं बहनें लेकर के बैठी हुई होती हैं। ए अल्लाह की नेक बंदी, पहले इससे तो मालूम कर ले, ये बाहर से थका हुआ आया है, हो सकता है इसको कोई नुकसान हो गया हो सकता है इसको कोई टेंशन हो गई हो। ए अल्लाह की नेक बंदी, पहले इससे तो मालूम कर ले, तो अपनी शिकायतों का पर्चा लेकर के बैठी हुई है। या आज हमारी माए बहनों का हाल है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ओ अल्लाह की नेक बंदियों, सुनो क्या फरमा रहे मेरे और आपके आका। दुनिया की बेहतरीन औरत की पहचान ये है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो देख करके मुस्कुरा दे और मुस्कुरा करके उसकी थकन और टेंशन को दूर कर दे। अल्लाह की नेक बंदी, तेरे मिजाज कहाँ से बना लिया कि पूरी दुनिया की तरफ को तो मुस्कुराती है। हाँ, तू कहाँ प्रोग्रामों में जाती है तो मुस्कुराना तेरा कम नहीं होता, लेकिन जैसे शौहर के घर के अंदर है, तुझे मुस्कुराए हुए कई कई वक्त हो जाते हैं, तुझे हंसे हुए कई कई जमाने गुजर जाते हैं। ऐ अल्लाह की नेक बंदी, तूने इस घर को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बना रखा है। आखिर तुझे हो क्या गया है? हालांकि मेरे और आपके आका फरमाते थे, बेहतरीन औरत की पहचान ये है कि जब उसका शौहर देखे तो देख करके मुस्कुरा जाए। और ऐसा नहीं कि मिसालें नहीं मिलती, आओ तुम्हें मिसाल भी देता चलूं ताकि ईमान के अंदर इजाफा हो और मालूम हो कि किस तरीके की मिसालें दी जा सकती हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है,
اسی زمانے میں ایک صحابیہ جن کا تذکرہ بخاری کے اندر بھی کیا گیا. ذرا سنیں اللہ کے نیک بندے، علماء جانتے ہیں لیکن تیرے ایمان کی زیادتی کے لیے اور اپنی مائیں بہنوں کو سنانے کے لیے کہ آخر کس طریقے سے گھروں کو چلایا جاتا ہے، ذرا سنیں اللہ کی نیک بندیاں جو ذرا ذرا سی شکایتوں پر گھروں کو آسمان پر اٹھا کر کے رکھتی ہیں. اگر کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو پوری دنیا سے شکایتیں کرتی پھرتی ہیں. ذرا سنو کس طریقے سے گھروں کو چلایا جاتا ہے، کس طریقے سے گھروں کو جنت بنایا جاتا ہے. سنو اللہ کی نیک بندیوں، میں اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک بیٹے کی والدہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری. ہاں ان کے شوہر محترم ہیں. ہاں حضرت ام سلیم کا ایک لخت جگر ہے جو بڑا بیمار ہے، شدید بیمار ہے، تیز تیز سانسیں لے رہا ہے لیکن ابھی انہیں شفا نہیں ہے. صبح کا وقت ہو گیا، بچہ ابھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ام سلیم میں ابھی گھر سے باہر جاتا ہوں، میں کچھ کما کر کے لاتا ہوں، میں کچھ مزدوری کر کے اپنے بچے کے لیے لے کر کے آتا ہوں. حضرت ام سلیم اجازت دیتی ہیں. ادھر حضرت ابو طلحہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جیسے اپنے کام پر پہنچتے ہیں ادھر ام سلیم فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. میں نے گھر والوں کو جمع کیا، میں نے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا خبردار اگر کسی نے ابو طلحہ کو خبر دی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کو خبر دینے کی اجازت نہیں. یہ خبر خود میں اپنے شوہر محترم کو دوں گی. شام کا وقت ہو گیا، حضرت ابو طلحہ کے آنے کا وقت ہو گیا. حضرت ام سلیم فرماتی ہے میں نے اپنے بچے کی میت کو اٹھایا اور میت کو اٹھا کر کے میں گھر کے اندر لے گئی. میں نے چارپائی پر بچھایا اور اپنے بچے کو اس پر لٹایا اور لٹا کر کے میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. میں تیزی کے ساتھ کپڑے بدلے ہیں، میں نے اچھے خوشبودار کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، میں نے اچھا سا کھانا تیار کیا اور میں نے سمجھا کہ میرا شوہر پورے دن کا تھکا ہوا، پورے دن کا ٹینشنوں میں بھرا ہوا میرے گھر کے اندر آئے گا. اگر میں آتے ہی اس کو یہ خبر دے دوں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، اس کی ٹینشنوں میں اضافہ ہو جائے گا، اسے اور زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے فرماتی ہے کہ میں جب شام ہوئی، اللہ کے نبی کا یہ لاڈلا صحابی گھر کے اندر آتا ہے، میں کھڑے ہو کر کے اچھے کپڑے بدل کر کے ان کا استقبال کرتی ہوں. دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان پر کھانا رکھتی ہوں اور اپنے شوہر سے مسکرا کر کے کھانا ان کے سامنے پروستی ہوں. میرا شوہر کھانا کھاتا ہے، کوئی خبر نہیں. کھانا کھاتے ہوئے حضرت ابو طلحہ معلوم کرتے ہیں ام سلیم میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے. حضرت ام سلیم فرماتی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. مراد یہ کہ دنیا سے جا چکا، اب سکون ہی سکون ہے. شوہر نے سمجھا کہ شاید سکون میں سو رہا ہے. اسی طریقے سے راوی بیان کرتا ہے یہ خبر حضرت ابو طلحہ کو ملی، پوری رات آرام کے ساتھ سوئے، ملاقات ہوئی. جیسے ہی صبح کو غسل کیا اور جیسے ہی صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر کے دونوں بیٹھے، حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر کے اپنے شوہر سے سوال کا جواب مانگا. فرماتی ہے اے اللہ کے بندے ذرا بتلا، اگر کوئی کسی کو امانت دے اور وہ امانت ان کے پاس رہے لیکن وقت متعینہ پر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے، کیا ہمیں ناراض ہونا چاہیے، کیا ہمیں غصہ ہونا چاہیے، کیا ہمیں آنسو بہانے چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ نہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آنسو بہائیں، ہم ان کی امانت کو خوشی خوشی واپس کریں گے. جب دیکھا کہ شوہر بالکل صحیح جواب دے رہا ہے، چنانچہ حضرت ام سلیم فرماتے ہیں
اے اللہ کے نبی کے لاڈلے، اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، وہ اللہ کی امانت تھی، رات اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے اور وہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا جنازہ گھر کے اندر ہے۔ اے اللہ کے نبی کے لاڈلے، اس جنازے کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے ان کو کفن دو، غسل دو اور قبر کے نیچے اس کو دفنا کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں سمجھ رہا تھا اللہ یہ کیسی محترمہ دی ہے، یہ کیسی محترمہ اپنے بچے کی موت کو چھپا کر کے پوری رات مجھے راضی کرنے میں لگی رہی، پوری رات مجھے ناراض نہ ہونے دیا، پوری رات مجھے خوش کرتی رہی۔ چنانچہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آج میری بیوی نے یہ قربانی دی ہے۔ میرے محبوب مسکرائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی کے لاڈلے، جانتا ہے تیری بیوی کی آج کی قربانی سے اللہ کتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تجھے بیٹے عطا کرے گا، یہ قربانی نسلوں میں نظر آئے گی۔ فرماتا ہے راوی کہ اللہ نے پھر اس رات کی ملاقات سے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ کو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے جو تمام کے تمام عالم دین اور مفتیان کرام بنے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں ذرا سا سر میں بچے کے درد ہو جائے، دوائی وقت پر نہ آئے تو اپنے شوہر پر ڈنڈا پانی لے کر کے چڑھ جاتی ہیں۔ آج ذرا سا بیمار ہو جائے، وقت پر اس کی دوائی کا انتظام نہ ہو، اور اگر اتفاق سے بچے کا انتقال ہو گیا تو پوری زندگی شوہر کی تانا سن سن کر کے بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بیوی یہی تانا دیتی ہے اگر فلاں ہاسپٹل میں دکھا لیتے تو بچ جاتا، فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیتی تو بچ جاتا۔ اے اللہ کی نیک بندیوں سنو، یہ جملے شرکیاں ہیں، یہ جملے شرکیاں ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کسی کو مرنے سے نہیں بچا سکتا، کوئی ڈاکٹر کسی کی زندگی کو واپس نہیں لا سکتا۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، یہ تانے اپنے شوہر کو نہ دیا کرو کہ اگر تم فلاں ہاسپٹل میں دکھا لیتے تو بچے کی جان بچ جاتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن وہ نہیں سمجھتی کہ اگر ہمارا بچہ اس دنیا سے نابالغ رخصت ہوا ہے، نہیں جانتی کہ اللہ کے یہاں ہماری کتنی قدر بڑھ گئی ہے، اللہ کے یہاں ہماری کتنی عزت بڑھ گئی ہے، نہیں جانتی۔ اور نہیں جانتی تو ذرا سنو کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، صحابہ کے درمیان میں ہوتے، کبھی کبھی میرے آقا سوال فرما لیتے، اے میرے صحابہ بتلاؤ کون سب سے بہترین آدمی ہے؟ اسی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی فرمایا تھا، اے میرے صحابہ بتلاؤ اصحاب اولاد کون ہے، صاحب اولاد کون ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ فرماتے یا رسول اللہ جس کے بڑی ساری اولادیں ہو، لیکن فرماتے میرے آقا نا وہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ پھر صحابہ معلوم کرتے یا رسول اللہ پھر صاحب اولاد کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے تھے صاحب اولاد وہ ہے جس کی نابالغ، جس کے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ کی نظروں میں وہ صاحب اولاد ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل راوی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابہ سنو، اور میرے صحابہ سنو، اگر کسی کے 3 بچے اس دنیا سے نابالغ رخصت ہو جائیں، کسی کے 3 بچے اس دنیا سے نابالغ رخصت ہو جائیں، فرماتے تھے وہ بچے اللہ جنت کے 8 دروازے پر کھڑا کر دے گا۔ جب یہ ماں باپ جنت کے اندر جائیں گے یہ ہر دروازے سے اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گے، ہر دروازے سے اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گے، اور استقبال کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 بچے نابالغ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، صرف 2 بچے دنیا سے گئے، فرماتے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 نہیں 2 نہیں صرف 1 بچہ بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے آقا فرماتے تھے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ جب کسی کے بچہ کی روح نکلتی ہے، ذرا سنیں میری مائیں بہنیں، یہ فرشتے اس روح کو لے کر کے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، میرا اللہ جاتی سوال کرتا ہے او فرشتوں
क्या मेरे बंदे की महबूब चीज को छीन करके ले आए हो? उसके नूर नजर की, उसके लफ्ते जिगर की रूह निकाल करके ले आए हो? फरिश्ते कहते हैं हाँ इलाहुल आलमीन, हम उनकी रूह निकाल करके ले आए, उसके बच्चे की रूह निकाल करके ले आए। तो मेरा अल्लाह सवाल करता है, ए फरिश्तों बताओ, जब तुम उस बच्चे की रूह निकाल करके ला रहे थे, उसके माँ बाप की जबान पर क्या था? तो फरिश्ते कहते अल्लाह, सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन था, और वो आपकी तारीफ कर रहे थे, वो आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे कि मेरा अल्लाह जो चाहता है कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह की मर्जी। हमारा बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया तो जानते हो मेरा अल्लाह उन फरिश्तों से क्या कहता है? जरा सुनो मेरी माए बहनों, फरमाते हैं मेरे और आपका अल्लाह, ए फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत में एक महल तैयार किया है, और मैंने उस महल का नाम बैतुल हम्द रखा है, जो मैं इस माँ और बाप को दूंगा कि जिनका बच्चा दुनिया से रुखसत हुआ, उन्होंने सबर के दामन को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने अल्लाह पर जबान दराजी नहीं की, उन्होंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं किया अपनी जबान के जरिए से। हाँ, मैंने उनके लिए जन्नत में एक महल बनाया है, और उस महल का नाम मैंने बैतुल हम्द रखा है। ये मैंने ऐसे माँ और बाप के लिए बनाया है कि जिनके बच्चे दुनिया से बचपने में रुखसत हो जाते हैं। आज मैं और आप गुस्सा करते हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते थे। हाल ये कि उनकी गोद में एक बच्चा हुआ करता था। मेरे आका से वो कभी सर पे हाथ रखवा लिया करते, लेकिन कई रोज से मेरे आका को वो सहाबी नजर नहीं आए। सहाबा से मालूम करते हैं, ऐ मेरे सहाबा बतलाओ, वो जो मेरे सहाबी मेरे पास आया करते थे, जरा उनकी हालत बतलाओ कहाँ है? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ उनका जो छोटा सा बच्चा उनके साथ आया करता था, अल्लाह के नबी वो दुनिया से रुखसत हो गया, वो उसी के गम में बैठे हुए हैं और आपकी तरफ को अभी नहीं आ रहे। मेरे आका ने सहाबा से उनको बुलवाया और बुला करके अपने सामने बिठाया और बिठा करके कहा, अरे अपने बच्चे की वजह से गमगीन हो, अपने बच्चे की वजह से मायूस हो। फिर मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम ये नहीं चाहते कि जब कयामत का मैदान हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जन्नत के दरवाजे से आवाज लगाए, अब्बा जान कहाँ खड़े हुए हो, आओ जन्नत में आ जाओ। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जन्नत में आने के लिए दावत देगा, और मेरा अल्लाह उस बच्चे पर सब्र की बरकत से तुम्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। है अल्लाह के नेक बंदो, ओ अल्लाह के नेक बंदियों, आज हमारे घर इन्हीं बातों पर जहन्नम बने हुए हैं। इसलिए भाई मेरी गुफ्तगू और ज्यादा लंबी हो रही है। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन औरत की पहचान ये है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो देख करके मुस्कुरा जाए। फिर उसके बाद फरमाते थे मेरे और आपके आका, हाँ जब तेरा शौहर तुझे कोई हुक्म करे तो उसके हुक्म की तामील कर। अल्लाह के बाद दर्जा तेरे शौहर का है, तेरे भाई का नहीं, तेरी बहनों का नहीं। आज हमारी बहनों ने अपने घरों को जहन्नम इसी वजह से बना रखा है, न अपने शौहर की मानती है, अपनी वालिदा की ज्यादा मानती है, अपनी बहनों भाइयों की ज्यादा मानती है, और इसी वजह से हमारे घरों में सुकून नहीं है। और अल्लाह की नेकबंदी, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो तेरे शौहर का है। तुझे अपने शौहर की कदर करनी है, तुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अगर तू अपने घर को जन्नत बनाना चाहे तो तुझे अपने शौहर के हुक्म की, जिस हुक्म से अल्लाह राजी होता हो, उस हुक्म को तुझे तस्लीम करना है, उस हुक्म को तुझे मान करके दिखाना है। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदो, फिर तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि दुनिया की बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी ये है कि जब उसका शौहर उसके घर से गायब हो तो अपने शौहर की इज्जत की भी हिफाजत करे, और जो खून पसीने से उसने माल कमाया है उस माल के जर्रे जर्रे की हिफाजत करे, उस माल के जर्रे जर्रे की हिफाजत करे। आज हमारे घरों से पैसे ऐसे गायब हो जाते हैं, पैसे ला करके रखे कम हो गए, कहाँ चले गए। और मेरी माए बहनों, ये अच्छी औरत की पहचान नहीं है, ये अच्छी औरत की पहचान नहीं है।
ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کم کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حفاظت نہیں کی ہے، آپ نے ان کو غیر محفوظ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم ہوئے ہیں، کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگے ہیں، لیکن گھر کے نگہبان تو آپ ہیں، وہ کیسے کم ہو گئے؟ یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بہترین عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ تینوں باتیں اپنے گھر بتائیں گے نا انشاءاللہ جا کر کے۔ تو میرے آقا فرماتے تھے کہ وہ لوگوں جب جوان بیٹا اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے اور اپنے دوست کی قدر زیادہ کرنے لگے، سمجھ لینا اللہ اب اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ فرماتے تھے جب جوان بچیاں اپنی ماؤں پر حکمرانی کرنے لگے، اپنی ماؤں کو اپنا نوکر سمجھنے لگے، سمجھ لینا اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری آپ ذرا سے کرنی تھی، لیکن اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ پھر دوبارہ تمہارے درمیان میں حاضری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے حضرت والا مفتی احمد خالد صاحب رضی اللہ علیہ اپنے مواضع حسنات سے مصروف فرما رہے ہیں۔ میں دعویٰ دیتا ہوں